ایک معروف امریکی ویب سائٹ ویٹرنز ٹوڈے نے کرائسٹ چرچ کی مساجد پر حملہ کرنے والے دہشت گرد برینٹن ٹارنٹ کو یہودی نسل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ سفاک دہشت گرد کے بارے میں اب تک مغربی میڈیا جو کہانیاں بیان کر رہا تھا وہ سب جھوٹی ہیں۔ اپنے معتبر ذرائع کے دعوے کے ساتھ ویب سائٹ کے چیئرمین نے دعویٰ کیا ہے کہ نیوزی لینڈ میں دہشت گرد کارروائی اسرائیلی اسپانسرڈ تھی، جبکہ حملہ آور ٹارنٹ کو اسرائیل میں فری میسن نے تربیت دی۔ ذرائع کے مطابق یہ کہانی 1948 سے شروع ہوتی ہے، جب ایک مفلس یہودی فیملی فلسطین سے برطانیہ وہاں سے نیوزی لینڈ پہنچتی ہے اور بعد ازاں آسٹریلیا میں قیام پذیر ہو جاتی ہے۔ فلسطین سے برطانیہ کے بعد نیوزی لینڈ پہنچنے پر ٹارنٹ کی فیملی وہاں 11 برس گزارتی ہے، جس کے بعد مستقل طور پر آسٹریلیا میں قیام کر لیتی ہے۔ 1970 میں اس یہودی فیملی کو آسٹریلوی شہریت ملتی ہے، جس کے 6 برس کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹا جنم لیتا ہے جس کا نام برینٹن ٹارنٹ رکھا جاتا ہے، یہ کہ جسے 28 سالہ قرار دیا جا رہا ہے۔ وہ دراصل 42 برس کا آدمی ہے۔ برینٹن ٹارنٹ کا باپ روڈنی ٹارنٹ 2010 میں کینسر کا شکار ہو کر مر جاتا ہے۔ یوں ہولوکاسٹ سروائیور، ہولوکاسٹ سے بچ جانے والے کے طور پر ٹارنٹ فیملی کو وراثت میں ملنے والی ایک بڑی رقم کا حصہ برینٹن کے حصے میں بھی آتا ہے۔ بعد ازاں اسی رقم سے ٹارنٹ دنیا بھر کا دورہ کرتا ہے۔ ان ممالک میں اسرائیل بھی شامل ہے۔ واضح رہے، اسرائیلی اخبار دی ٹائمز آف اسرائیل نے اسرائیلی امیگریشن کے ایک سینئر افسر کا حوالہ دیتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ برینٹن ٹارنٹ 25 اکتوبر 2016 کو آسٹریلین پاسپورٹ پر ترکی سے اسرائیل پہنچا تھا۔ ٹارنٹ نے اگرچہ 90 روز کا ٹورسٹ ویزا حاصل کیا تھا، تاہم وہ محض 9 دن بعد وہاں سے روانہ ہو گیا۔ لیکن ذرائع کا دعویٰ ہے کہ برینٹن ٹارنٹ نے 2017 اور 2018 میں دوبارہ اسرائیل کا دورہ کیا اور وہاں 6 ماہ گزارے۔ اسرائیل میں قیام کے دوران ٹارنٹ کو فری میسن کیمپ میں تربیت دی گئی اور بالکل ویسی سہولیات فراہم کی گئیں جو قبل ازیں ناروے میں 77 افراد کو قتل کرنے والے دہشت گرد اینڈرس بریوک کو دی گئی تھی، کیونکہ اینڈرس بریوک کی دہشت گرد کارروائی بھی اسرائیل نے اسپانسرڈ کی تھی۔ ٹارنٹ نے جس پلاننگ گروپ کے ساتھ دنیا بھر کا دورہ کیا، اس میں 4 خواتین شامل تھیں اور وہ اس وقت بھی نیوزی لینڈ میں موجود ہیں۔ ٹارنٹ کو اسرائیل نے یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ قتل عام کے بعد آزاد کرا لیا جائے گا۔ ٹارنٹ کو نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں سے کسی ایک ملک میں کارروائی کا ٹاسک دیا گیا تھا، جو بعد ازاں نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کا انتخاب کیا گیا۔ نیوزی لینڈ نے 2007 میں اور آسٹریلیا نے 2005 میں سزائے موت کا قانون ختم کر دیا تھا۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق ٹارنٹ نے کرائسٹ چرچ کی النور مسجد پر 17 منٹ 4 سیکنڈ تک فائرنگ کی، لیکن اس طویل عرصے کے دوران وہاں پولیس نہیں پہنچی۔ حالانکہ النور مسجد سے پولیس اسٹیشن صرف 1 میل کے فاصلے پر ہے، کیونکہ مقامی پولیس کے بڑے ذمہ داران اس سارے پلان کا حصہ تھے۔ ٹارنٹ نے جو اسلحہ استعمال کیا اور گولیاں چلائیں وہ بھی اسرائیلی ساختہ تھیں۔ آصف ہارون کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں اٹھائے گئے بہت سے سوالات ویلڈ ہیں۔ نیوزی لینڈ کو دنیا کا محفوظ ترین ملک اسی لیے قرار دیا جاتا ہے کہ وہاں پولیسنگ سسٹم بہت مضبوط ہے۔ قریب ترین پولیس اسٹیشن ہونے کے پولیس کا جائے وقوع پر بروقت نہ پہنچنا حیران کن ہے۔ حالانکہ اس دوران مسجد کے باتھ روم میں ایک موجود نمازی مسلسل اپنے موبائل سے پولیس کو واقعہ کی تفصیل بتاتا رہا۔ آصف ہارون کے بقول جس طرح واقعہ کے بعد نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈ آرڈن نے معاملے کو سنبھالا، مسلم کمیونٹی کے زخموں پر مرہم رکھا، وہ قابل تعریف ہے۔ لیکن یہ خارج از امکان نہیں کہ حکومت کی لا علمیت میں مقامی پولیس کے بعض ذمہ داران حملہ آور کے ساتھ ملے ہوں اور انہیں حملے کی منصوبہ بندی کرنے والوں نے خرید لیا ہو، کیونکہ ہر ملک میں پاور سینٹرز ہوتے ہیں، جیسا کہ امریکہ میں پینٹاگون، CIA اور سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں، جو بیشتر ایشوز پر ایک دوسرے کے مخالف چلتے ہیں۔ آصف ہارون کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ میں دہشت گردی کی کارروائی کرا کے اسرائیل نے ایک تیر سے 2 شکار کھیلے ہیں۔ اس کا مقصد یورپ میں عیسائی اور مسلمان کمیونٹی کو آپس میں لڑانا ہے، کیونکہ یورپ میں
मुसलमान बहुत ताकतवर हो रहा है। बहुत से ममालिक की कानून साजी में भी अब तारकीन वतन मुसलमानों का बड़ा अमल दखल हो गया है। ये चीज़ यहूदी लाबी को बर्दाश्त नहीं, इसलिए इसराइल मुख्तलिफ तंजीमों को सपोर्ट कर रहा है। यूरोप में दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाली सफ़ेद फार्म तंजीमें बहुत मजबूत हो गई हैं, जबकि यूरोप में बाएं बाजू की क़ुव्वतें इन तंजीमों का सामना करने की ताकत नहीं रखती। आज से 10 बरस बाद यूरोप की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होगी। इस तनाजुर में वहाँ बसने वाले मुसलमान ख़तरे में हैं। आसिफ हारून के बकौल टारंट ने 2 बरस का अरसा इसराइल, शाम और तुर्की में गुजारा। बिलखसूस इसराइल और शाम में दाश के साथ मुख्तलिफ कैंपों में इसकी तरबियत की गई। इस पीरियड के दौरान टारंट की ब्रेन वॉशिंग भी की गई और इसके जहन में जहर भर दिया गया। ये बात भी हैरान कुन है कि ब्रेंटन वाजबी सी तालीम रखता है, कोई दानश्वर या PhD स्कॉलर नहीं। इसके बावजूद इसने 74 सफ़हात पर मबनी इतना सकील मंशूर कैसे लिख दिया? जाहिर है ये इसके मनसूबा साजों ने लिख के दिया होगा। आसिफ हारून के मुताबिक इसराइल ने क्राइस्ट चर्च की कार्रवाई कराकर दूसरा मकसद हासिल किया। वो न्यूजीलैंड को सबक सिखाने से मुतालिक है। मगरबी किनारे और गजा की पट्टी समेत फ़लस्तीनी इलाकों में यहूदी आबादकारी को गैर कानूनी करार देने से मुतालिक जो करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई थी, इस करारदाद की कीवी वज़ीर आज़म जॉनसन आर्डर्न ने न सिर्फ भरपूर सपोर्ट की थी, बल्कि वो इस करारदाद की स्पॉन्सर भी थी। इससे एक रोज़ पहले इसराइल ने न्यूजीलैंड को वार्निंग दी थी और करारदाद की सपोर्ट से मना किया था, लेकिन कीवी वज़ीर आज़म ने इनकार कर दिया, जिस पर इसराइली हुकूमत ने बाकायदा तौर पर न्यूजीलैंड हुकूमत को संगीन नताइज भुगतने की धमकी दी थी। इस करारदाद की हमायत के कुछ अरसे बाद न्यूजीलैंड जैसे मसाली पुरअमन मुल्क में दहशतगर्दी की इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई जिसने पूरी हुकूमत को हिला कर रख दिया। आसिफ हारून के बकौल इसराइल की पॉलिसियों के खिलाफ जब भी किसी यूरोपीय मुल्क ने आवाज़ उठाई, इसकी पॉलिसियों पर तनकीद की या होलोकॉस्ट के इशू को छेड़ा, तो इसराइली हुकूमत ने मोसाद से लाजमी सबक सिखाने की कोशिश की। इसकी ताज़ा मिसाल फ्रांस है। इसराइली वार्निंग के बावजूद फ्रांस ने भी फ़लस्तीनी इलाकों में यहूदी आबादकारी से मुतालिक पॉलिसी पर कड़ी तनकीद की थी। इसके नतीजे में फ्रांस में येलो वेस्ट मूवमेंट शुरू करा दी गई, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इस तहरीक ने फ्रांस की हुकूमत को हिला दिया है। मुजाहिरीन पर काबू न पाने पर पुलिस सरबराह बरतरफ किया जा चुका है।